درختوں کو لاحق خطرات کا پتہ چلانے کا ایک نیا طریقہ۔ یہاں جرمنی کے گرم ترین ایک جنگلی علاقے میں محققین کی یہ ایک ٹیم انوکھے طریقے سے درختوں کا تحفظ چاہتی ہے۔ آج ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ بیچ کا یہ پودا روشنی کی شدت اور مصنوعی طور پر بنائے گئے کاربن ڈائی آکسائڈ پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ خدشہ ہے کہ مستقبل میں یہاں درخت ان عوامل سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب یہ پودا نشو و نما پائے گا تو کیا زیر زمین اتنا پانی ہوگا کہ یہ ضیائی تالیف یعنی فوٹو سینتھسس کے قابل ہو سکے گا۔ فارمنگ کی غرض سے درخت کاٹنے کا عمل اور لکڑی کا بزنس جرمنی میں واقع جنگلاتی علاقوں کو پہنچنے والے نقصان کی بڑی وجوہات ہیں، اور پھر اس پر ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا کے دیگر خطوں کی طرح جرمنی کے درختوں کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں واقع مخصوص جنگلی علاقوں کے 80% پر درخت صحت مند نہیں رہے۔ بیمار درختوں کو بارک بیٹل یعنی چھال بوترا نامی کیڑا لگنے کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بارک بیٹل دراصل ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ ہمیشہ ہی درختوں میں ہوتے ہیں، لیکن آج کل یہ کیڑے بیمار درختوں کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ خشک سالی کے باعث درخت کمزور ہو رہے ہیں۔ یہ بات تو قابل فہم ہے کہ جب کسی جاندار کا مدافعتی نظام پہلے سے ہی کمزور ہو تو اس کے لیے بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور درخت بھی تو جاندار ہی ہیں نا۔ جرمنی میں جنگلی علاقے 12 ملین ہیکٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے 2/3 ٹمبر کی صنعت کے لیے مختص ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ جنگلی علاقوں میں واقع درختوں کے تحفظ کے لیے کی جانے والی یہ کوششیں اگر کامیاب ہوئیں تو کلائمیٹ چینج کے باعث ہونے والی تباہ کاریوں سے جنگلات کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔ مقصد ہے کہ یہ درخت نئے ماحول سے مطابقت پیدا کریں اور توانا رہیں۔ جب یہ علم ہو جائے کہ درخت کی کوئی قسم مر رہی ہے تو کیا ہمیں اسے دوبارہ اگانا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمیں انتہائی احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ درختوں کی اقسام میں ارتقاء کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی درخت کو بالکل ہی نہیں اگائیں گے تو وہ ایکو سسٹم سے ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھیں کہ جب کوئی نئی قسم کسی نئے ماحول میں لگائی جائے تو یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ دوسری اقسام کے لیے خطرہ نہ بنے۔ درختوں کی کچھ اقسام دوسرے درختوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، بالخصوص جب ایسے درخت کسی نئے ماحول میں لگائے جائیں تو وہ مقامی درختوں کی بقا کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ جرمن محققین ایسے اقسام کو ملک کی جنگلات میں لگانے سے قبل مکمل تسلی چاہتے ہیں۔ کارلس روہے پیلس کے اس باغ میں دنیا میں پائے جانے والے سبھی پودے موجود ہیں، ان میں سے بہت سے تو 200 سال پرانے ہیں۔ میری تجویز ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے پودوں کی نئی اقسام یہاں لگانے سے پہلے ان غیر مقامی اقسام کا مطالعہ کریں جو صدیوں پہلے یہاں لگائی گئی تھیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی ریڈ اوک وسطی یورپ کے لیے بہترین ہے۔ یہ قسم گرمی، خشک سالی اور CO2 میں اضافے کے باوجود بھی پرورش پاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقامی پودوں کے لیے بھی خطرہ نہیں بنتی۔ لکڑی کا شمار دراصل ماحول دوست اور قابل تجدید ریسورسز میں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ اپنے ریجن میں ٹمبر کی ضروریات پوری کرنے کی خاطر ہم یہ لکڑی اپنے علاقے میں ہی اگائیں۔ اگر ضرورت ہو تو بے شک بول دیں یا ویسے بھی چل سکتا ہے۔ اوکے، یہ ڈائریکشن درست ہے۔ محققین کو امید ہے کہ ان کی ریسرچ سے جرمنی کے بیمار اور کمزور ہو جانے والے درخت ماحولیاتی تبدیلیوں سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے مضبوط اور توانا ہو سکیں گے۔